وزیر اعظم کی زیر صدارت معیشت اور سرمایہ کاری پر اجلاس، نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنائیں گے، ملکی معیشت کو مستحکم کرنا اولین ترجیح ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا معیشت پر اعتماد بڑھا، وزیر اعظم کی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولتیں دینے کی ہدایت۔ ہمارے مسودے میں تبدیلی کی گئی، ٹرمپ کے اعلان کردہ غزہ امن معاہدے کے 20 نکات من و عن ہمارے نہیں، وزیر اعظم کو مسودے میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں وزیر اعظم کے ٹویٹ پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وضاحت، کہا غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو الٹیمیٹم دے دیا، اتوار کی شام 6 بجے تک جواب دو، معاہدہ نہ ہوا تو حماس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام۔ آپ لوگوں کو شمع ہی نظر آتی ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں نعرے لگانے والوں کو جواب، کہا میرے جاری کردہ لیٹر آف کریڈٹ میں شمع جنیجو کا نام شامل نہیں تھا۔ وزیر اعظم کا دوسرا وفد ہوتا ہے جس میں ملازمین، تقریر نویس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ محترمہ اس کا حصہ تھی۔ شمع جنیجو نے غیر ذمہ دارانہ حرکات کی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ معافی نہیں مانگے گی، مجھ سے معافی منگوانے کے لیے واک آؤٹ کیا گیا، میں معافی کیوں مانگوں؟ وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب پر تنقید کی۔ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، پنجاب پر بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیز فائر سے انکار، کہا پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی، اجازت نہیں دی گئی۔ سی سی آئی میٹنگ میں پنجاب کے عوام کا مقدمہ لڑا، لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو، پنجاب کو اپنا سمجھتی ہوں تو اس لیے اپنا پانی کہتی ہوں۔ مجھے کہا جا رہا تھا عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنے کی نیت ہو تو ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا۔ آصف زرداری محترم، بلاول چھوٹا بھائی ہے، بتانا چاہتی ہوں مجھے دکھ ہے، پنجاب میں سیلاب تھا اور پریس کانفرنس کر کے پنجاب حکومت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کا مریم نواز کے رویے پر پھر قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ، وفاقی وزراء پیپلز پارٹی رہنماؤں کو منا کر واپس قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئے۔ نوید قمر نے کہا ایوان سے بطور احتجاج واک آؤٹ کرتے ہیں، آن گراؤنڈ حالات جوں کے توں ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم اس وقت اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا گولہ باری روکنا ہوگی، 2-4 دنوں میں معاملات حل کر لیں گے۔ وزیر اعظم بیرونی دورے سے واپس آ گئے ہیں، بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری ملک سے باہر ہیں۔ آزاد کشمیر میں حکومتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا دوسرا دور، عوامی ایکشن کمیٹی کا مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ حکومتی کمیٹی کے رکن طارق فضل چودھری کہتے ہیں عوامی مفاد کے زیادہ تر مطالبات پہلے ہی منظور کیے جا چکے، کچھ مطالبات ماننے کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے جس پر بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات میں راجہ پرویز اشرف، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، انجینئر امیر مقام، سردار یوسف، قمر زمان کائرہ شریک، سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان بھی شریک ہیں۔ بھارتی میڈیا کا نیا ڈرامہ ویمنز ورلڈ کپ کی کامنٹری میں ثنامین نے نتالیہ پرویز کا تعارف کرواتے ہوئے آزاد کشمیر کا ذکر کیا تو بھارتی میڈیا تلملا اٹھا۔ گودی میڈیا کے مطابق آزاد کشمیر متنازع علاقہ ہے، کامنٹری میں اس کا ذکر کرنا سیاسی معاملہ ہے۔ ثنامین نے بھی کرارا جواب دیا، کرکٹ ویب سائٹس کے اسکرین شاٹس شیئر کیے جس میں نتالیہ کا تعلق آزاد کشمیر سے لکھا دکھایا گیا۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، بھارتی انتہا پسند اے بی ڈیویلیئرز کے بھی پیچھے پڑ گئے۔ سابق جنوبی افریقی کپتان نے گزشتہ روز ٹرافی ڈرامے پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا، کھیل سے سیاست دور رکھنے کا مشورہ دیا، بھارتی تلملا گئے۔ آئی پی ایل سے پیسے کمانے کے تانے اور بھارت کبھی نہ آنے کے مشورے دینے لگے۔
کوئی کہنے لگا اے بی نے بھارتی پالیسیوں کے خلاف بول کر اپنی عزت گنوا دی، کسی نے لیجنڈری بلے باز کو اوور ریٹڈ کہہ دیا۔ اسرائیل نے غزہ کی جانب گامزن گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی آخری کشتی پر بھی قبضہ کر لیا۔ عالمی امدادی کارکن گرفتار کر لیے۔ قافلے میں پاکستان سمیت 44 ملکوں کے 450 سے زائد افراد شامل۔ سویڈن کی نامور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ پاکستان کے مشتاق احمد خان بھی زیر حراست ہیں۔ اسرائیل نے 4 اطالوی کارکنوں کو ڈی پورٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تمام 461 افراد کو جلد سے جلد ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو اسرائیل کی جانب سے روکے جانے کی مذمت کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، اسرائیل کا یہ قدم انسانیت پر کھلا حملہ ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے کا دل و جان سے خیر مقدم کیا ہے۔ آرزو تھی کہ سعودی عرب اور پاکستان اسلامی دنیا کی قیادت کریں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے دونوں ملکوں نے اسلامی دنیا اور خطے کی صورتحال دیکھ کر معاہدہ کیا۔ ابتدا ہو گئی ہے، اب دیگر اسلامی ملک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، سینیٹر مشتاق مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے اور امریکہ کی سرپرستی کی مذمت کرتے ہیں۔ مشتاق احمد سمیت دیگر لوگوں نے انسانیت کے نام پر غزہ کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کی۔ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ارض مقدس پر ریاست صرف فلسطین ہے، باقی مقبوضہ علاقہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں ٹرمپ کے 20 نکات ابھی آئے نہیں اور میاں صاحب نے ٹویٹ کر دی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انہیں اتنی جلدی کیا تھی؟ نائب وزیر اعظم نے جو تفصیل بتائی وہ خود بھی کنفیوز تھے۔ بڑے فیصلے لیے تو پارلیمنٹ سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملے کے خلاف اور فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا ملک بھر میں احتجاج، مظاہرے اور ریلیاں۔ کراچی میں شہریوں کا فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے کہا، گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ کر کے اسرائیل نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی۔ اسلام آباد، پشاور، سوات سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے کارکنوں سے اظہار یکجہتی۔ حکومت سے سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر کی بحفاظت رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ جمعیت علماء اسلام کی بھی سموتھ فلوٹیلا پر حملوں کی مذمت۔ جے یو آئی کارکنوں کی کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں مظاہرے۔ عالمی برادری سے فلوٹیلا کے رضاکاروں کی رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ صحافیوں پر حملہ نامنظور۔ اسلام آباد پریس کلب میں پولیس تشدد اور توڑ پھوڑ کے خلاف صحافیوں کا احتجاج۔ اسلام آباد میں صحافیوں کی نیشنل پریس کلب سے بلو ایریا تک احتجاجی ریلی۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے خطاب میں کہا، چارٹر آف ڈیمانڈ پر حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا تو ہم اپنے قدم آگے بڑھائیں گے۔ نیشنل پریس کلب پر حملہ پاکستان کے تمام پریس کلبز پر حملے کے مترادف ہے۔ صحافی رہنما ارشد انصاری کا لاہور میں مظاہرین سے خطاب میں کہنا تھا، واقعے کی ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو عدالت جائیں گے۔ صحافیوں نے پارلیمنٹ میں پریس گیلری سے بھی واک آؤٹ کیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی صحافیوں نے احتجاج کیا۔ سکھر میں مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے رہنما پی ایف یو جے لالا اسد پٹھان نے کہا، نیشنل پریس کلب کا تقدس پامال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 7 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آپریشن 1 اکتوبر کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ دہشت گرد بھارتی پراکسی تنظیم فتنہ خوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کے افرید کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملائے۔
قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ گلے شکوے کا حل ریاست کے خلاف بندوق اٹھانا نہیں، جھوٹے پروپیگنڈے نوجوانوں کو ریاست سے دور کرنے کا باعث بنے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مختلف جامعات کی فیکلٹی ممبران سے گفتگو، کہا تحقیق اور وضاحت کے ذریعے نسل نو کی درست رہنمائی کریں، یہ وطن ہم سب کا ہے اور سب نے قربانیاں دی ہیں۔ بلوچستان میں گورننس کی بہتری کے لیے اصلاحات متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کے ساتھ پارٹنرشپ کی بدولت پاکستان کو سفارتی کامیابیاں ملی، دونوں ملک کی خاطر بخوبی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں ایمن ولی پہلے بھی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے رہے ہیں، ان کی اہلیت اور معیار سب کو پتہ ہے۔ غیر ذمہ دارانہ سیاست اور بیانات کی وجہ سے ایمن ولی اپنے صوبے سے کاؤنسلر نہیں بن سکتے۔ ٹیکس کے پیسوں کا درست استعمال ضروری ہے، ملک نہ چلنے کی بڑی وجہ عوام کا عدم اعتماد ہے۔ حکمرانوں کا کام ہے کہ ٹیکس کے پیسے کو درست جگہ خرچ کریں۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری کا تقریب سے خطاب، کہا عوام کے مسائل حل کرنا منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم و فیلڈ مارشل دن رات کوششیں کر رہے ہیں، آج سب سے زیادہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ گدھوں کی کھالیں برآمد کرنے پر پابندی ختم، حکومت نے کھالیں برآمد کرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گوادر فری زون میں منظور شدہ اور رجسٹرڈ مذبح خانوں سے کھالیں برآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکام وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ صرف منظور شدہ افزائشی فارمولے کے گدھوں کو ہی استعمال کیا جائے گا۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی گدھے کے گوشت اور کھالوں کو ٹھکانے لگانے کے امور دیکھی۔ محکمہ موسمیات نے بحیرہ عرب میں ڈپریشن کی شدت بڑھنے پر چھٹا الرٹ جاری کر دیا۔ ڈپریشن شدت اختیار کر کے ڈیپ ڈپریشن بن گیا، جو کراچی سے تقریباً 350 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ڈیپ ڈپریشن کے آئندہ 12 گھنٹے میں طوفانی شکل اختیار کرنے کا امکان ہے۔ 24 گھنٹے بعد ڈیپ ڈپریشن کے شدید سمندری طوفان بننے کی پیش گوئی ہے۔ آج تھر پارکر، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹھا، سجاور، چنڈو محمد خان میں بارش کا امکان ہے۔ حیدرآباد، مٹیاری، جامشورو اور کراچی کے چند علاقوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں کا ٹاکرا، پاک بھارت ٹیمیں کولمبو میں اتوار کو مد مقابل آئیں گی۔ بنگلہ دیش سے ناکامی کے بعد قومی ٹیم پلٹ کر وار کرنے کو تیار، کل پریکٹس کرے گی۔ بھارتی ٹیم فتوحات جاری رکھنے کے لیے پرعزم، افتتاحی میچ میں سری لنکا کو ہرایا تھا۔ ویمن ورلڈ کپ میں انگلینڈ کا دبنگ کھیل، اپنے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ گوہاٹی میں 70 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کیا۔ ایمی جونز نے 40 رنز کی اننگز کھیلی۔ جنوبی افریقی ٹیم پہلے کھیل کر صرف 69 رنز پر ڈھیر ہوئی۔